شامل نصاب تیسری غزل خواجہ میر درد کی غزل ہے، جس کے چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں شعر کی تشریح ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ چوتھا شعر ہے باوجود یہ کہ، ٹھیک ہو گیا، یہ اکٹھے لفظ لکھی ہوئی ہیں، اس کو میں الگ کر دیتا ہوں۔ باوجود یہ کہ، ٹھیک ہو گیا، باوجود یہ کہ پروبال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کبھی مقدور نہ تھا۔ یہ لفظ وہاں ہے، یہ آگے جب اردو کا ارتقا ہوا تو لفظ وہاں کو وہاں کر دیا گیا، اب وہاں لکھا اور پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کبھی مقدور نہ تھا، مقدر، مقدور مین مقدر نہ تھا، نصیب نہیں تھا۔ اس میں دو تلمیحات استعمال ہوئی ہیں۔ تلمیح کا کل بتایا تھا کہ جب کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ بعض دفعہ تلمیح میں اس میں ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن پیغام ایک سمجھ آ رہا ہوتا ہے، فرشتے کا مقدر نہ تھا۔ پہلی تلمیح کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درختوں اور ان پودوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے جن کو نہیں پتا تھا وہ بے بس ہو گئے تھے، اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، وہ نام بتائے تھے۔ تو وہاں پہ کیا ہے، پر و بال کا مطلب کیا ہوتا ہے، اڑنے کی سکت رکھنا، ٹھیک ہو گیا، پر جو ہوتے ہیں پرندوں کے اس طرح، پر و بال کہتے ہیں اگرچہ آدم علیہ السلام کے فرشتوں کی طرح پر نہیں تھے، لیکن وہ اتنی بلندی پر پہنچا کہ جو فرشتوں کو بھی نصیب نہ ہو سکی۔ اس بلندی سے مراد ان کا اڑنا نہیں تھا، اس بلندی سے مراد کیا ہے، علم تھا، جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ پہلی تشریح تو یہ ہو گئی، پہلی، اور اس تشریح میں تلمیح جو استعمال ہوئی۔ دوسری کون سی استعمال ہوئی ہے بھائی؟ دوسری تلمیح استعمال ہوئی ہے کون سی بلا؟ واقعہ معراج، جس میں سرکار دو عالم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل امین نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں۔ تو وہاں پہ سرکار دو عالم کیا ہوئے، سدرۃ المنتہا سے آگے بھی سفر کرتے ہوئے براق پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ تو شعر کی دوسری تشریح اور دوسری تلمیح کیا استعمال ہوئی ہے کہ جو بشر کے نصیب میں جو بلندی اور عظمت تھی وہ فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہو سکی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دونوں تلمیحات ہیں، آدم علیہ السلام کی بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا شعر ہے پرورش غم کی تیرے یہاں تیں تو کی دیکھا، تیرے یہاں تیں تو کی یعنی اپنے طور پر اس غم کی پرورش کی ہے۔ جب انسان کو کوئی غم ملتا ہے تو اس غم کی کیا کر رہا ہے، اپنے دل میں پالے ہوئے نشو نما کر رہا ہے، یعنی اس نے غم کا سنبھالا ہوا ہے۔ نشو نما سے مراد کیا ہے کہ اس کے یاد میں رونا ہے، آہیں بھرنا ہے، افسردہ ہونا ہے۔ کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ ناسور ایسا زخم ہوتا ہے کہ جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لے، یا ایسا زخم جو جسم کے کسی حصے پہ آیا اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے، پھر دوبارہ نئے سرے سے اس میں زخم تازہ ہو گیا، حتیٰ کہ زخم بعد میں اگر ٹھیک بھی ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا، داغ چھوڑ جاتا ہے۔ گویا کہ ایسا زخم، ایسا غم، زخم جو جسم پہ اور جو غم ہوتا ہے نا، یہ انسان کے سینے میں، دل میں داغ چھوڑ جاتا ہے۔ جو ہرن ہوتا ہے نا، اس کے جب بچے کو شیر شکار کرتا ہے نا، تو اس کے دل سے جب اس کی آہ نکلتی ہے تو اس کے دل پہ کہتے ہیں سیاہ داغ بن جاتا ہے، اور یہی داغ جو ہے نا وہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے دل کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں چونکہ اب جو افسردگی ہے یا دکھ ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے، دل سے۔ دل کیوں جی، کیوں اداس ہو، دل خفا ہے، دل خفا مین دل اداس ہے۔
تو جب دل اداس ہوگا تو دل پہ کیا ہوگا؟ زخم، کوئی بھی وار لگے گا تو وہ اداس تو ہوگا، اس پہ زخم تو لگنے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ محبوب میں نے جو تمہارے زخموں تمہاری طرف سے دیے جانے والے دکھ ان کو اپنے دل میں سمویا، دل میں رکھا، ان کی میں نے پرورش کی، اپنے دل سے سینے سے لگائے رکھا، لیکن وہ تمہاری طرف سے ملنے والے جو دکھ، درد اور تکلیفیں تھیں وہ ایسی تھیں کہ ہر ایک جو تکلیف تھی نا اس نے میرے دل پہ داغ چھوڑا ہے، وہ اس زخم کی مانند تھا جو ناسور ہے، جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ محتسب کہتے ہیں احتساب کرنے والا، جو اچھائی برائی کا راستہ بتانے والا ہوتا ہے، جو نیکی اور بدی کی تفریق کرنے والا ہوتا ہے، نیکی کی طرف بلانے والا اور برائی سے بچانے والا، روکنے والا ہوتا ہے۔ محتسب ہوتا ہے احتساب کرنے والا، جیسے کوئی ہمارے وفاقی محتسب کا ادارہ ہے نیب کا، کوئی کسی پہ کوئی کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کے الزام ہو تو وہ احتساب اس کا شروع کرتا ہے۔ تو جو شراب پینے والے ہیں، جو برائی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا جو احتساب کرتا ہے وہ عابد، شیخ، پرہیزگار، نیکوکار، عالم، مولوی کرتا ہے۔ چونکہ مولوی اور شراب پینے والے دونوں کیا ہیں؟ ضد ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ میخانہ کیسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ لوگ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں اسے میخانہ کہتے ہیں، شراب پینے کی جگہ۔ اچھا، دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ شاعر نے یہ جو شاعر کو شراب سے، شاعر کو عشق کرنے والے سے لوگ منع کرنے والا ہے، اسے شاعر نے مختلف ناموں سے پکارا ہے۔ ہر شاعر نے کم و بیش اس کا ذکر کیا ہے، اسے عابد، ناسخ، اس کے بعد شیخ، ٹھیک ہو گیا، ناسخہ کا لفظ بھی آتا ہے، ناسخ، ناسخہ، ناسخ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کو محتسب بھی قرار دیا ہے۔ ان سارے ناموں کا مطلب ایک ہی ہے کہ جو شاعر کو عشق سے اور محبت سے اور شراب پینے سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ باز و ممنوع رکھ رہے ہوتے ہیں۔ شعراء نے اسے تنقید کا ہمیشہ جو ہے نا نشانہ بنایا ہے۔ جیسے فیض احمد فیض نے کہا تھا، تر دامنی پہ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، ٹھیک ہے۔ شیخ، تر دامنی پہ ہماری نہ جائیو، شیخ کا لفظ فیض صاحب نے استعمال کیا تھا۔ جو تمہاری مان لے ناسخہ تو رہے گا کیا، جو تمہاری مان لے ناسخہ تو رہے گا دامن دل میں کیا، نہ کسی عدو کی عداوتیں، نہ کسی صنم کی مروتیں۔ غالب کا شعر ہے، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز۔ وائز ایک لفظ رہ گیا ہے جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے، کہ میں ادھر سے شراب خانے سے نکل رہا تھا اور وائز جو کبھی نصیحتیں کر رہا تھا، روکتا تھا، وہ بھی جا رہا ہے۔ ایک واقعہ اسی طرح ہے کہ ایک وائز یا شراب سے منع کرنے والے صاحب کھڑے تھے، تو جو بھی شراب خانے سے روزانہ جاتے اور نکلتا بندہ تو اسے منع کرتے۔ تو ایک دن وہ بندہ ایک نکلا تو اسے کہتا ہے کہ آپ نے چونکہ اس شراب کو پی نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک اور شعر ہے، نہ تجربہ کاری سے وائز کی یہ باتیں ہیں، اس رنگ کو کیا جانے پوچھو تو کبھی پی ہے۔ تو یہ جو وائز تھا نا، نصیحت کرنے والا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں ایک شرط پہ جاؤں گا شراب پینے، کہ میں اس جو پیمانہ ہے نا جس میں گلاس یا جام میں پیتے ہیں اس میں نہیں پیوں گا، میں کپ میں پیوں گا، پیالی میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ اندر گیا، شراب جو اندر دینے والا تھا اسے کہتا ہے کہ یہ جو شراب ہے نا ایک کپ میں ڈال کے دو۔ کہتے ہیں اچھا،
وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں جی فلاں نے پینی ہے. کہتا ہے یہ روزانہ ہی کسی نہ کسی بندے کو ایک لا کے آ کے دیتا ہے اور کپ میں ہی پیتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد کہ ایک دفعہ شاعر کی زبان میں بات کہوں کہ ایک دفعہ جو پی لی پھر وہ اس کا عادی ہو گیا. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ آج ایک ایسا واقعہ ہوا، محتسب کا کام شراب پینے سے شراب خانے میں آ کے وہ روکتا تھا، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، یہ اچھا کام ہے کہ برائی سے روکو. لیکن کہتے ہیں آج محتسب کسی اور رنگ میں آیا ہے، اور اس رنگ میں آیا ہے کہ اس نے کیا کیا آیا ہے تو آج اس کا سٹائل یا انداز جو تھا وہ جارحانہ تھا، اور ایسا جارحانہ تھا کہ جہاں پہ وہ گلاسوں کو اور سرائیوں کو اور شراب کے پیمانوں کو توڑا ہے نا، اور اس بے دردی سے توڑا ہے کہ جو شراب پینے والے وہاں پہ بیٹھے تھے نا، ان کا دل بھی ان شیشوں کی طرح کیا ہو گیا، چور چور ہو گیا. ان کو بھی شاعر نے کیا کیا ہے، ان کے دل کو بھی افسردہ کر دیا ہے، دکھ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شاعر اس میں شعر میں کہتا ہے کہ محتسب تمہارا شراب پینے سے میخانے میں آنا اور شراب پینے سے روکنا ایک اچھا عمل ہے، لیکن تم نے یہ اچھا عمل اس طرح ترتیب دیا ہے، اس طرح سر انجام دیا ہے کہ جس طرح شراب خانے میں پڑے ہوئے گلاس اور یہ سارے چیزیں چکنا چور ہو گئیں، توڑ دی تم نے، اسی طرح ان شراب پینے والوں کے تم نے دل بھی توڑ دیے ہیں. آخری شعر جسے غزل کا مقطع ہے، درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا. اے یار سے مراد کیا ہے؟ محبوب. اس کو کچھ اور سوا دید، دید کا مطلب دیدار، دیکھنا. منظور نہ تھا. شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ گزر رہا تھا اور اس کا محبوب کی گلی میں، در حقیقت یہاں پہ پھر وہی محبوب کی گلی کا ذکر ہے. محبوب کی گلی میں گیا، گلی نہیں چھوڑنی، محبوب کی گلی میں گیا، نظر آیا تو اسے محبوب کو نا اس پہ غصہ آیا ہے. اس نے اسے میسج کر کے بتایا، کال کر کے بتایا کہ تم گلی میں کیوں گزرے ہو، کہ اس سے لوگوں نے دیکھ لیا، کسی نے دیکھ لیا تو بدنامی ہو جائے گی. تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، میرے اس گزرنے سے اس برا نہ مناؤ. میرا کوئی مقصد تمہیں بدنام کرنا نہیں تھا، میرا مقصد تم سے بات کرنا نہیں تھا، میرا مقصد کوئی پیغام دینا نہیں تھا، میرا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ دیدار کرنا، دیکھنا مقصود تھا. اگلی چیز یہ ہے، دوسری تشریح ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ کسی گلی محلے بازار میں گزرتے ہوئے شاعر کی نظر اپنے محبوب پہ پڑی تو اس نے اسے دیکھا، تو محبوب کا اس کا دیکھنا جو ہے وہ کیا لگا؟ برا لگا. تو اس نے اس سے گلہ کیا کہ تم نے کیوں دیکھا اتنے لوگوں کے درمیان میں مجھے نظر اٹھا کے. تو اس پہ شاعر جو ہے اس گلے کا جواب دے رہا ہے کہ تم اس چیز کو برا نہ مانو، میرا کوئی مقصد اور نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ تمہارا دیدار کرنا، تمہیں دیکھنا مقصود تھا.